افضل بہتر رشتہ جو ہے وہ ماں کا ہی ہمارے سامنے ہے۔ تو جتنے بھی انسان ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آخری انسان جب دنیا میں آئے گا قیامت تک، سب سے پہلے دنیا میں آتے ہی جو شفقت، جو محبت، جو سایہ، جو خوشبو انسان کی زندگی کو میسر آ جاتی ہے وہ ماں ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خدمت میں، ان کی فرما برداری میں، ان کا کہنا ماننے میں بخشش ہے، دنیا میں کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ بے شک بے شک۔ میں نے اپنی زندگی میں کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، فیمیل حضرات کی ماؤں کی بات کر رہا ہوں کہ اکثر کو میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہی تھی، سب پہ وقت آنا ہے، ہم پہ بھی ایک دن آنا ہے، تو میں نے اکثر سے یہ سنا ہے کہ جاتے ہوئے کسی کا ہاتھ پکڑ کے یا کسی کو مخاطب کر کے یہی کہا ہے کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا ہے، جا رہی ہے، جاتے جاتے بھی جاتے جاتے بھی اس کو خیال ہی ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ قدر کرنی چاہیے۔ تو الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، دل بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ماں نہیں ہے۔ تو خدا را کوشش کیجیے، اللہ نے ایسا زبردست جو ہے نعمت عطا فرمائی ہے کہ اس کو دیکھنا جو ہے وہ بھی حج عمرے کا ثواب ہے۔ صبح کو اٹھے ہیں، آپ نے کچھ نہیں ابھی کیا، صرف اپنے باپ اور ماں کو ایک نظر دیکھ لیا ہے، اور ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب اسی وقت آپ کو مل گیا۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اب جیسے کہ جیسے ہمارے محترم علی شان صاحب ہیں، یا میں ہوں یا اور بھی اگر کوئی ساتھی ہے جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ایک بڑا ہی خوبصورت جو ہے نا ایک سلسلہ ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ان کو ہدیے بھیج سکتے ہیں۔ جیسے یہ محفل ہے، یہ ہمیں نہیں اندازہ ان کے لیے کتنی زیادہ خیر و برکت کی جو ہے ان کے درجات کو بلند کرنے والے ہوگی۔ باعث ثواب ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک شخص جنت میں پوچھتا ہے، مرد یا عورت، کہ یا اللہ یہ میرا درجہ بلند کیسے ہو گیا؟ تو فرشتہ اس کو بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تمہاری نیک اولاد نے تمہیں کچھ پڑھ کے بخش دیا ہے۔ واہ واہ۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ جیسے چھوٹا سا ایک عمل ہے، سورہ اخلاص میرا خیال ہر دوست کو، ہر ساتھی کو آتی ہے، اگر 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو ایک قرآن شریف کا ثواب مل جائے گا، اگر اس کو 10 دفعہ پڑھ لیں گے تو ایک جنت میں محل بن جائے گا۔ ہم ادھر دنیا میں گھر بناتے ہیں، بڑا سوچے یہ ہمارا بڑا گھر ہے جی، گھر بنانے میں زندگی گزر جاتی ہے، بعد میں خود مر جاتا ہے، بچوں کو دے جاتا ہے، وہ اس کو وراثت میں تقسیم کر کے پھر چھوٹے گھروں میں چلے جاتے ہیں، وہ محل رہ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک محل عطا فرماتے ہیں 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے سے۔ سبحان اللہ۔ تو آج کوشش کر لیجئے کہ میں پڑھ کے علی شان صاحب کی والدہ کو بخشتا ہوں تو یقیناً ان کے لیے تو محل بن جائے گا، مگر میرے لیے بھی محل بن جائے گا، اور اس کا ثواب میں پر اپنی والدہ کو نہیں بھی بخش رہا تو آٹومیٹک میری والدہ کو بھی پہنچ جائے گا، کیونکہ ان کی تربیت کی وجہ سے یہ آج یہ الفاظ میرے منہ سے۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ ان کو جو چھوٹے چھوٹے ہدیے تحفے یہ جو ہے ہم ہر سال کرتے رہیں۔ گھڑی کے قریب 2 منٹ لگیں گے تو روز ایک محل بھیج سکتے ہیں، ایک دفعہ قرآن شریف کا ثواب بھیج سکتے ہیں، کوئی مسجد ان کے نام پہ بنا سکتے ہیں، کسی غریب کو کھانا کھلا سکتے ہیں، کسی کو اچھی بات ہی بتا سکتے ہیں، کسی کا کوئی مسئلہ ہے اس کا حل کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو بس راستہ ہی دکھاتے ہیں۔ آپ راستہ دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو راستے دکھائے گا۔ کسی کے لیے خوشی ڈھونڈیں گے، آپ یقیناً خود بہت خوش ہو جائیں گے۔ کسی کے لیے آسانی ڈھونڈیں گے، خود اللہ تعالیٰ آپ کے لیے۔ یہ ہمارے بڑوں نے جو ہے ہمیں سکھا کے گئے ہیں، تو اسی راستے میں کامیابی ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، درود شریف پڑھ کے ایک دفعہ ساری ماؤں کو بخش دیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو جو ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد عاجل فرجہم۔